بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یو آر واچنگ ایچنٹیک انجینئرنگ سولوشنز۔ اس ویڈیو میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایک ایسے پروجیکٹ جو کہ 1991 میں انیشیٹ کیا گیا، جس کا مقصد اسلام آباد اور راولپنڈی میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے راولپنڈی شہر کے باہر سے ایک ایسا روٹ بنانا جو کہ راولپنڈی کے علاقے روات سے راولپنڈی شہر کے باہر سے ہوتے ہوئے ترنول سے جی ٹی روڈ اور پھر موٹر وے سے ملایا جائے، جس سے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آنے والی ٹریفک، اسپیشلی ہیوی ٹریفک جو کہ راولپنڈی شہر کے اندر آنے کی بجائے رنگ روڈ سے شہر کے باہر سے گزارا جائے۔ یہ منصوبہ 1991 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت کے دور میں انیشیٹ کیا گیا۔ اس وقت اس پروجیکٹ کی لینتھ 74 کلومیٹرز تھی، پر مسلسل حکومتوں کے تبدیلی کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر توجہ نہ دی گئی۔ 2008 میں اس منصوبے پر کام کا آغاز کیا گیا اور فیزیبلٹی اسٹڈی تیار کی گئی، جس میں اس پروجیکٹ پر تعمیراتی لاگت 74 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اس منصوبے کو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چائنیز اور ترکش فرمز کو پروپوزل پیش کیے، جس پر فارن انویسٹرز نے اس میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ 2008 تک اس پروجیکٹ کی لمبائی 74 کلومیٹرز تھی، جبکہ اس پر لاگت کا تخمینہ 74 ارب روپے لگایا گیا تھا، جس میں ایک اکنامک زون بھی شامل تھا۔ جس کے بعد اس پروجیکٹ پر ڈیلے آیا۔ 2016 میں اسلام آباد اور راولپنڈی کو جوڑنے والی میٹرو بس پروجیکٹ کے بعد گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لوکل انویسٹرز کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ 2016 میں اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے نئی فیزیبلٹی نیسپاک سے بنوائی گئی، جس میں اس رنگ روڈ کی لینتھ 74 کلومیٹر روٹ کو ری روٹ کر کے 38 کلومیٹر کر دیا گیا، جو کہ چنئی شیر عالم سے روات اور موٹر وے پر ٹھلیاں کے مقام تک بنانا تھا۔ 2018 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس منصوبے کے لیے آسان شرائط پر $40 کروڑ کے قرضے کی پیشکش کی۔ مارچ 2020 میں یہ پروجیکٹ پروونشل کیبنٹ نے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لے کے لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے حوالے کر دیا اور اس پر کنسلٹنٹ کو ہائر کر کے اس کے ڈیزائن اور الائنمنٹ کو فائنل کیا گیا، اور اس پر کام کے آغاز کی بہت سی خبریں سامنے آئیں۔ نومبر 2020 میں فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن FWO نے اس پروجیکٹ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے حکومت پنجاب کو 50 ارب روپے کا پروپوزل جمع کرایا، جس کو حکومت پنجاب نے ریجیکٹ کر کے اوپن بڈنگ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ستمبر 2022 میں اس منصوبے میں آنے والی زمینوں کی خریداری کے لیے لینڈ ایکوزیشن سیکشن لگایا گیا، جس کے بعد اس پروجیکٹ کی لینتھ کو 65 کلومیٹر 6 لین کر دیا گیا، جس میں 8 انٹرچینجز بنانا تھے، اور اس منصوبے میں آنے والی زمینوں کی خریداری کے لیے 6.2 ارب روپے مختص کیے گئے۔ راولپنڈی رنگ روڈ 3 فیزز پر مشتمل تھا، جس کا آغاز نیشنل ہائی وے ریڈیو پاکستان سے 51.7 کلومیٹر ڈی آئی خان ہکلا موٹر وے تک بنانا تھا۔ سیکنڈ فیز میں 9.3 کلومیٹر روڈ ہکلا ڈی آئی خان موٹر وے سے M1 موٹر وے سے ملانا تھا، جبکہ تیسرے فیز میں 4.5 کلومیٹر روڈ M1 سے نیشنل ہائی وے سنگجانی سے ملایا جانا تھا۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے کو پنجاب گورنمنٹ نے فائنینشیل ایئر 2020-2021 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو فنڈنگ ارینجمنٹ سے نکال دیا، اور حکومت پنجاب نے اس پروجیکٹ پر دوبارہ سے فیزیبلٹی اسٹڈی بنانے کا حکم دیا۔ اپریل 2021 میں لاہور رنگ روڈ اتھارٹی نے اس کا ٹینڈر لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے پروجیکٹ کو فلوٹ کیا، اور 10 سے 12 کمپنیز اس منصوبے پر اپنی بڈ جمع کرانے میں انٹرسٹڈ تھیں، بٹ انفارچونیٹلی بڈ سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ سے ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ پر کرپشن سکینڈل کا نوٹس لیا اور اس پروجیکٹ کے بڈنگ پروسیس کو روک دیا اور انکوائری سٹارٹ کر دی۔ تو یوں اس بدنصیب ملک کا ایک اور شاندار پروجیکٹ، جس کا 1991 سے راولپنڈی اسلام آباد کی عوام منتظر تھی، اور جب یہ پروجیکٹ تقریباً 30 سال بعد شروع ہونے کے آخری مراحل پر تھا، تو یہ پروجیکٹ ایز یوزول اسلامی جمہوریہ پاکستان کے چند کرپٹ لیڈرز اور افسران کی کرپشن کا شکار ہوا، جس کی رپورٹس کے مطابق اس کی 38 کلومیٹر کی لینتھ میں 26 کلومیٹر کا پورشن ایڈ کرنے سے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ مئی 2021 میں حکومت پنجاب نے اس کرپشن سکیم کی وجہ سے اس روڈ کی لینتھ کو 65 کلومیٹر تھی ری الائن کر کے 38 کلومیٹر کر دیا گیا۔ مارچ 2021 میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے یہ پروجیکٹ اوپن بڈنگ کے بجائے صرف اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو بڈنگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اس منصوبے کی بڈ صرف فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن FWO، نیشنل لاجسٹک سیل NLC اور نیشنل کنسٹرکشن NC سے طلب کی، جس کے نتیجے میں یہ منصوبہ فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن نے
सबसे कम लागत कोट करके 22.8 अरब रुपए में हासिल किया, जिसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए जबकि आरडीए ने 3.5 अरब रुपए एफडब्ल्यू को देना थे, जिसके बाद एफडब्ल्यू ने मशीनरी की मोबिलाइजेशन का आगाज कर दिया। रावलपिंडी रिंग रोड 6 लेन की 38 किलोमीटर की रोड होगी और इस पर 4 इंटरचेंजेस आएंगे, जिनमें बनत चक बेली खान रोड इंटरचेंज, अडियाला रोड इंटरचेंज, चक्री रोड इंटरचेंज और ठलिया के मकाम पर एक आखिरी इंटरचेंज बनेगा। 19 मार्च 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा और इस प्रोजेक्ट का काम बनत के मकाम से आगाज किया गया। ये प्रोजेक्ट 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट का काम चकबेली और खसाला कुर्द इंटरचेंजेस के दरमियान में किया जा रहा है। मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज सितंबर 2023 में शुरू हुआ और इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जून 2024 में कंप्लीट होगा। यूँ इस तरह 1991 से शुरू होने वाला मंसूबा हमारी अथॉरिटीज़ की इनकम्पिटेंस, सरकारी अफसरान की करप्शन और ज़ाती मफादात की वजह से 32 साल के बाद शुरू किया गया। 1991 में इस पर जो लागत आना थी और 32 साल बाद इस पर जो लागत अनकम्पेरेबल है। उम्मीद है कि इस मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाए ताकि इस तरह के पब्लिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियाँ और करप्शन जिससे पूरा मुल्क सफ़र करता है को रोका जाए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।